عمران خان صاحب سے بہت طویل ملاقات ہوئی اور خان صاحب کا ایک ہی پیغام ہے اب قوم کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ اب حالات اس نہج پر آ گئے ہیں کہ اس قوم کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، اس ملک میں کوئی شرافت نہیں ہے۔ جو یہ واقعہ ہوا کل سعد اللہ بلوچ صاحب کی بیٹی اہلیہ دیگر گھر کی خواتین کو ہراساں کیا گیا، اغوا کیا گیا، اور جب تک وہ نمودار نہیں ہوئے، اپنی گرفتاری نہیں دی انہوں نے، اس وقت تک ان خواتین کو حبس بیجا میں رکھا گیا۔ یہ انتہائی شرم کا مقام ہے۔ ہم سب کی مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں۔ اگر ریاست اس سطح پہ آ گئی ہے کہ اب وہ ایک آئینی ترمیم کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے لوگوں کی بیٹیوں اور بیویوں کو اغوا کرتی ہے، تو پھر اب ہمارے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم سڑکوں پر آئیں۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ اب آپ یاد رکھیے کہ پاکستان کا مستقبل پاکستان کے عوام کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات بھی صرف پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے ووٹر کے لیے نہیں ہے، ہر پاکستانی کے لیے ہے۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں شرافت رہے، پاکستان میں آئین اور قانون کا کوئی شائبہ بھی باقی رہے، تو اب آپ کو تیار ہونا ہوگا، آپ کو پاکستان کو بچانا ہوگا۔ ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ پاکستان آج ایک ایسی ریاست بن چکا ہے جس کا مقصد صرف ایک چھوٹے سے طبقے کو فائدہ پہنچانا ہے۔ انگریزی میں کہتے ہیں ایلیٹ کیپچر۔ ایک طبقہ ہے جس میں شامل ہیں کچھ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نچوڑو اس ملک کو، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جبر کا نظام قائم کرو اور اس ملک سے فائدہ اٹھا کر باہر بھاگ جاؤ، جن کی جائیدادیں باہر ہیں، جن کی زندگیاں باہر ہیں، بچے باہر ہیں۔ تو عمران خان صاحب کا آج پیغام یہ ہے کہ کسی ملک میں فلاح نہیں ہو سکتی، معاشی ترقی نہیں ہو سکتی، انویسٹمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں سرمایہ کاری نہیں ہو سکتی جس ملک میں قانون نہ ہو۔ پاکستان میں پچھلے سال 2023 میں پاکستان کی تاریخ کی کم ترین سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ یہ کہا جاتا تھا $100 بلین آنے کو ہیں، ہم نے دیکھا کہ $1 بلین بھی بڑی مشکل سے آیا، جبکہ ایک چھوٹا سا شہر سنگاپور، اس میں $140 بلین کی سرمایہ کاری ہوئی۔ تو پاکستان کیا ہے، یہ اس کی حقیقت پوری دنیا کے سامنے اب کھل چکی ہے۔ ہم نے پاکستان کو فلاح کی جانب موڑنا ہے، پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک فلاحی جمہوری اسلامی مملکت بنانا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کے ہر شہری کا فرض ہے کہ وہ باہر نکلے، اپنی آواز بلند کرے۔ یہ کال عمران خان صاحب عنقریب دیں گے۔ ہم ابھی بھی توقع کرتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لیے جائیں گے۔ ریاست میں جو لوگ اقتدار پر قابض ہیں اور جعلی طریقے سے قابض ہیں، وہ احساس کریں گے کہ اس ملک کو وہ کس کھائی کی جانب لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہمارے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ یہ جد و جہد پرامن ہوگی، آئینی ہوگی، لیکن ایک جہاد ہوگا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں ہمایوں دلاور جس نے خان صاحب کو ایک جعلی مقدمے میں سزا دی اور ایک انتہائی وانڈے طریقے سے سزا دی، جس کی سزا ہائی کورٹ میں ختم ہو چکی ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے اربوں روپے کی اراضی اس کے نام کی گئی ہے۔ ہم اسی طرح دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو اٹھا کر اقتدار دے دیا گیا ہے۔ پہلے ان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا، اب ان کو پی سی بی اور اندرونی جو وزارت ہے، وزارت داخلہ، وہ دے دی گئی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہیں نہ کہیں آپ کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ فائدے کے عوض آپ ان کو اٹھاتے ہیں، ابھارتے ہیں، چاہے قانون، آئین، شرافت کچھ بھی باقی نہ بچے۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو طول دینے کے لیے اس ملک میں ایک جبر کا نیا دور شروع کر دیا گیا ہے۔ ہمارے ایم این ایز کو ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، ان کو ٹوٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ایم این اے ثابت قدم ہیں، لیکن ہماری نظر ہے تمام معاملات پر۔ اگر یہ جبر کا عالم ختم نہیں ہوتا اور اگر اس جبر کے ذریعے ایک آئینی ترمیم کی جاتی ہے جس کا مقصد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم پر مزید 3 سال کے لیے یا جو بھی مدت مقرر کی جاتی ہے مسلط کرنا ہے، تو ہم اس کو ہرگز قبول نہیں کریں گے۔ ہم اپیل کرتے ہیں جج صاحبان سے بھی کہ وہ ماحول کو دیکھیں، کس طریقے سے آئینی ترمیم کی جانب بڑھا جا رہا ہے۔ کیا اس آئینی ترمیم کے حوالے سے کی بنیاد پر وہ اپنی ملازمت کو طول دینا چاہیں گے؟ یہ معاملات تو اعتبار کے معاملات ہوتے ہیں، یہ معاملات قوم کے ضمیر کے معاملات ہوتے ہیں۔ جبر، دھونس، مار پیٹ سے آئینی ترمیم نہیں کی جاتی، اور اگر ایسے آئینی ترمیم کی جائے گی تو کیا آپ اس آئینی ترمیم کی بنیاد پر چیف جسٹس رہنا یا جج رہنا
कबूल करेंगे? अगर आप कबूल करेंगे तो अवाम पाकिस्तान की कौम कबूल नहीं करेगी। हम जद्दोजहद करेंगे, हम आवाज़ बुलंद करेंगे, हम हर सतह पे मुज़ाहमत करेंगे। तो मेरी अपील है पाकिस्तान की आवाम से कि मामलात का जायज़ा ले, मामलात को समझे। जहां हमें ले जाया जा रहा है उस खाई में जाने से पाकिस्तान को बचाए। ये फ़र्ज़ सिर्फ सियासी लीडरान का नहीं है, ये फ़र्ज़ हर पाकिस्तानी का है। ये कहना कि वकील क्यों नहीं तहरीक चलाते, चलाएंगे वकील भी तहरीक, ताजिर भी तहरीक चलाएंगे, सियासतदान भी बाहर निकलेंगे, लेकिन आम शहरियों को बाहर निकलना होगा, आप सबको बाहर निकलना होगा। आप इंतज़ार कीजिए, अपने ज़मीर को टटोलिए, और वो दिन बहुत दूर नहीं है। हम अभी भी तवक्को करते हैं कि जो गैर कानूनी अमल जारी है इसको रोक दिया जाएगा, ये जबर का जो निज़ाम है इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको अपने बच्चों की फलाह के लिए, अपनी आने वाली नस्लों की फलाह के लिए हमारा साथ देना होगा। हम कॉल देंगे और आपको हमारे साथ आना होगा। बहुत शुक्रिया। आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झेल आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।